کی مزے کی بات بتاؤ، یہ جو ہماری والدہ ہے نا صفیہ، استفاہا رسول اللہ لنفسہ، اس کو نبی نے اپنے لیے الگ منتخب کیا۔ اس کا نام صفیہ نہیں ہے، اس کا نام زینب ہے، سمجھتا ہے؟ صفیہ مصفیہ کے معنی میں، بولو صفیہ مصفیہ کے معنی میں، سمجھے؟ مصطفیٰ چنی ہوئی، اس کا نام زینب ہے۔ صفیہ بنت حیی سردار کی بیٹی تھی اور سردار کے گھر میں تھی، سردار کی بیٹی تھی، شوہر بھی ان کا سردار تھا، سمجھے؟ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دحیۃ الکلبی کے ملا، پھر لوگوں نے بتایا کہ دحیہ کے ساتھ یہ ٹھہرے گی نہیں، سردار کی بیٹی ہے، سمجھے؟ الراس للرئیس ہے، سر سردار کے لیے، الراس بولو بھی کلو تم لوگ سمجھے؟ الراس للرئیس ہے، راس سر کو کہتے ہیں نا، اور سر کو اڑا دو تو آدمی ختم، ہاتھ اڑ جائے تب بھی آدمی بچ جاتا ہے، سمجھے؟ رئیس جو قوم کا ہوتا ہے، جب رئیس ہے، بڑے ہے، علماء کا بڑا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ ہر مولوی ایجنسی میں خود جا کر کے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فضل الرحمان کی ان کو پھر ضرورت نہیں ہوگی، پھر خود جا کر کے۔ ہمارے ساتھی اپنے دیوبندی وہ حکومت کو مشورے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر جمعے کا خطبہ لکھ کر کے دے دیں گے، ہم دے دیں گے اس خطبے کو، مثلا بدھ کو آپ کو خطبہ پہنچے گا، اور وہ خطبہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں خطیب اس کے پابند ہوں گے کہ اسی خطبہ کو سنائیں، تقریر وہی کریں گے، جیسے کہ سعودی میں، دبئی میں، قطر میں ہوتا۔ خدا کی قسم وہ ہمارے شاگرد، اللہ 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 اللہ، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث جو بھی حق کی بات کہتے، دیوبندی حضرات، ان کے منہ پہ اب اس کو چونکہ بڑے بڑے افسروں سے، گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے اپنا قرب حاصل کرنا ہے کہ سرکار ہم اس قابل ہے، ہمیں قابلیت ہے، ہر حیرو خیرو اس طرح بکتے رہتے ہیں، سمجھے؟ اور اپنی علمی صلاحیت کیا ہے، خاک ہے۔ اس قسم کے ہمارے ساتھی کتنے ایجنسیوں میں ہو گئے، سمجھے؟ یہ ہے جنیدہ پترا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ صفی، حضرت صفیہ تو تین حصے نبی کے، ایک عام مجاہدین والا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ کہ خمس ہے، اور تیسرا صفی ہے، یستفیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، ابو داؤد میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اما صفیہ کو جب دحیہ سے لے کر کے آپ نے آزاد کر کے اسے نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد جب مدینے میں لایا تو چہرے پر زخم تھا، اما صفیہ کے چہرے پر زخم تھا، تو حضرت نے فرمایا داچش دیکھا نا، داچش ہے۔ تو اماں جی ہنسنے لگی، کہا کہ بس چھوڑ دو ان تفصیلات کو، فرمایا کہ نہیں بتا دو، فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ خواب میں دیکھا کہ مدینے کا چاند میرے گود میں آ گیا، سمجھے؟ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا، مدینے میں ہوں، مدینے میں، حالانکہ خیبر بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو لے جائے، بہت دور ہے، ہم لوگ گاڑی بھگا بھگا کر کے، گاڑی بھی ہماری تک جاتی ہے، خیبر پہ گئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینے میں ہوں، مدینے کے چاند میرے گود میں آ گیا۔ اس کا تذکرہ میں نے اپنے شوہر سے کیا، اس نے دے مارا میرے چہرے پہ، یہ اسی کا زخم ہے، خون میں مجھے لت پت کر دیا، اور اس نے کہا مدینے کی چاند ہے، مدینے کی چاند ہے، مدینے کے یہاں رہتے ہوئے، اور یہ کہ یہودن خاتون، اور مسلمانوں کے بارے میں سوچتی ہو کہ یہود اس میں مدینے کے چاند، محمد آپ کے نکاح میں کہاں گیا ہوں، سمجھے؟ مجھے مارا، نہ میرے شوہر کو اس کا اندازہ تھا، نہ مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن آج دیکھنے میں آ گیا، خواب کی تعبیر پوری ہوگی کہ مدینہ کے چاند میرے گود میں آ گیا۔ بس اب یہ ہے کہ سمجھے؟ اے جی خیر، تسی جڑا نا سبق سمجھنے کی کوشش کرو، خمس بھی ابھی نہیں رہا، ہاں دشمنان صحابہ کے اندر خمس ہے، ان کے یہاں زکوٰۃ نہیں، ان کے یہاں خمس ہے، اندازہ کرو کہ ان کے بڑے بڑے افسر حضرات اور یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے خمس دے دیں، خمس تو مولوی کتنا بڑا مالدار ہوگا ان کا، زکوٰۃ ان کے یہاں فریضہ نہیں ہے، خمس ہے، سمجھے؟ اور ہماری حکومت میں کیا ہے کہ بینکوں کے اندر آپ نے کروڑ پیسے اپنے رکھے اور آپ نے لکھا کہ میں سنی ہوں، تو حکومت بزور بازو اس سے ماہانہ سالانہ اس سے زکوٰۃ کاٹے گی، اور اگر آپ نے لکھ دیا کہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے دشمن صحابہ ہوں اور اپنے مذہب کا یہ کہ سنی نہیں لکھا دشمن، تو آپ کا نہیں کاٹتے، ان کو پتہ کہ ان کا مذہب ہے، دوسری جگہوں میں زکوٰۃ کی اجازت نہیں ہے، لہذا وہ اپنے اس کو دیں گے، اپنے ذاکر کو دیں گے۔
اپنے مولوی کو دیں گے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جنت۔ تو چنانچہ ہمارے بہت سے سنی حضرات وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ بھی کاغذات میں اور بینک کے کاغذات میں وہ لکھتے ہیں کہ میں سنی نہیں ہوں، یہی نام لکھواتا ہے دشمن صحابہ والا۔ تو پیسے سے زکوٰۃ سے تو بچے گا لیکن ایمان کا سرمایہ چلا گیا۔ تم اپنے اختیار سے لکھ کر کیوں رکھتے ہو پیسے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کراچی کے ایک دو مولوی کے کہنے سے اس طرح تو نہیں ہوگا، سمجھے؟ ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، تب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے عذاب ہے۔ لیکن جو میں گجرانوالے میں ایک بندے سے ملا، میں لاہور سے جب اترا تو مجھے لوگ لے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ننگا سر ایک اہل حدیث ہے، اس نے 10 12 کروڑ کے اس زمانے کی کئی مسجدیں مجھے دکھائی۔ میرا عاشق تھا، کوئی بہت عاشق تھا، اور مجھے وہ مولی طارق نام ہے، طارق عزیز کوئی ایسا نام ہے، تو نوشہرہ بھرکہ میں ختم بخاری مجھے کرانا تھا، میں اس کے لیے گیا تو یہ لوگ مجھے لے گئے۔ اس بندے نے اس کی جگہ پر، اور وہ میرا عاشق تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم اتنے بڑے پیمانے پر میرا کاروبار ہے کہ اربوں کا میرا کاروبار ہے، لیکن 1 روپے میرا بینک میں داخل نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ سارے آپ کے مولویوں کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سب کچھ حالات سے تنگ آ کر کے آپ لوگوں نے شریعت کو مسخ کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے بڑا کاروباری کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں پاکستان کے بڑے کاروباری لوگوں میں سے ہوں لیکن میرا پیسہ نہیں ہے۔ خیر یہ ہو گیا، سمجھتا ہے؟ واللہ قدیر علی کل شیء اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یوم الفرقان سے یہ ظرف بدل ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان سے یاد کر لو۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ انتم کائنون بالعدوۃ الدنیا، آپ پانی سے اللہ آپ کا بھلا کر دور والے کنارے پر قریب والے تھے، آپ یہ ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، پانی سے نہیں مدینے سے قریب تھے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ آپ اس کنارے پر تھے جو قریب مدینے سے قریب، اور وہم بالعدوۃ القصویٰ وہم کائنون، اور آپ کا دشمن ابو سفیان اور دوسرے ابو جہل اور اس کی لشکر، وہم کائنون بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور والے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کنارے پر تھے۔ آپ مدینے سے قریب تھے لیکن پانی سے دور تھے، وہ مدینے سے دور تھے اس طرف تھے لیکن پانی سے قریب تھے۔ خیال رہنا ہم لوگوں کو، یہ وہاں آپ جائیں گے، ہم نے وہاں ایک پٹھان کو پکڑا، اللہ آپ کا بھلا کرے ماشاءاللہ، اس نے سارا سب کچھ ہم لوگوں کو دکھایا۔ کوئی امام صاحب تھا، پٹھان لوگ تو ہم کھانا کھا رہے تھے، استاد عبدالحق بھی ساتھ تھا جو یہاں پر ہے، ان کی گاڑی جا کر کے بدر میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم نے مرمت کے لیے، اس کی ایئر کنڈیشن خراب ہو گئی، مرمت کر لے، ہوٹل پہ کھانا کھا رہے، پٹھان ایسے آ کر کے دیکھ رہے، واپس نکل گئے، پھر واپس آ کر پٹھان دیکھ رہے، 2 3 پٹھان، پھر واپس نکل گئے، پھر واپس آ گئے، سیدھا آ گئے، اللہ خیر کرے، خود کچھ حملے کرتے پتہ نہیں کیا کرتے۔ پٹھان آ گیا، مجھے کہتا خوچا تم منظور ہے؟ میں نے کہا جی ہاں منظور ہے۔ خا 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 خا، تم ہمارا 4 سدہ میں آیا تھا، تم ہمارا 4 سدے میں آیا تھا، تقریر کیا تھا۔ میں نے کہا بس میں وہی شمبو خان ہوں، میں آیا تھا، میں نے تقریر کی تھی، سمجھے؟ انہوں نے پھر ہمارے لیے وہ کھانے مانے کا پیمنٹ بھی کیا اور ٹھنڈے منڈے ہمیں پلایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ یار بدر میں ہمیں گھما دو پھرا دو، یہ بتا دو کہ یہ نقشے کس طریقہ پر ہے۔ وہ سارا کا سارا پھر ایک امام صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا، وہ بھی شاید پٹھان تھا یا کوئی اور تھا، بہرحال انہوں نے لے جا کر کے ہم لوگوں کو دکھایا۔ خیال کر لینا۔